محترم ناظرین کرام، رحمت رمضان سحر نشریات میں آپ کا ایک مرتبہ پھر خیر مقدم ہے، اور وقت ہوا ہے رحمت رمضان علماء کرام کے ساتھ سیگمنٹ کا۔ معزز مستند معتبر علماء کرام الحمدللہ IDS میں تشریف لاتے ہیں، اور آج بھی بڑے ہی زبردست علماء کرام تشریف لائے ہیں۔ مختصر سے انٹروڈکشن پھر گفتگو کا آغاز بھی ہم کریں گے۔ الحمدللہ ہماری خوش نصیبی ہے، ہمارے درمیان حضرت علامہ مولانا پیر سید علی زین العابدین قادری شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف فرما ہیں، جو کہ شہر لاہور سے تشریف لائے ہیں، اور آپ کے ساتھ ایک اور بڑے ہی زبردست عالم دین حضرت علامہ مولانا حامد سرفراز رضوی صاحب، جو کہ سمندری اور صوبہ پنجاب سے تشریف لائے ہیں، اور ہمارے دو بڑے ہی پیارے ثنا خاں حافظ محمد احسن قادری اور حافظ محمد عاطف عالم قادری، آپ بھی تشریف فرما ہیں۔ تمام احباب کو میری جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، انتہائی زبردست، انتہائی خوبصورت عنوان ہے، موضوع بڑا زبردست ہے، کیونکہ آج موضوع سخن وہ عظیم ذات ہے جو ہمارے ہادی و رہبر ہیں، جانشین پیغمبر ہیں اور عاشق اکبر ہیں۔ یعنی ہم بات کر رہے ہیں امیر المؤمنین حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی، جو اسلام کے پہلے خلیفہ ہیں اور افضل البشر بعد الانبیاء بھی ہیں۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، تمام انسان حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، لیکن یہ سب برابر تو نہیں ہے، کیونکہ اللہ پاک نے کسی کو ایمان کی دولت عطا فرما کر دوسروں سے ممتاز فرمایا، اور پھر اہل ایمان میں کسی کو علم تو کسی کو تقویٰ و پرہیزگاری دے کر دوسروں پر فضیلت عطا فرمائی۔ فضیلت کا یہ سلسلہ بڑھ کر افضلیت کو جا پہنچتا ہے، اسی لیے اللہ پاک نے مختلف مقبول بندوں کو مختلف اعتبار سے افضلیت سے نوازا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو اللہ پاک نے دیگر انبیاء کے اصحاب سے افضل بنایا، اور صحابہ کرام میں بھی بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اس بات پر امت کا اجماع ہے کہ خلفائے راشدین تمام صحابہ سے افضل ہیں۔ ہم سنیوں کے امام اعلیٰ حضرت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اہل سنت و جماعت کا اجماع ہے، مرسلین ملائکہ و رسل و انبیاء بشر صلوات اللہ تعالی و تسلیماتہ علیہم کے بعد حضرات خلفائے اربع رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین تمام مخلوق الہی سے افضل ہیں۔ تمام عالم اولین و آخرین میں کوئی شخص ان کی بزرگی و عظمت و عزت، وجاہت و قبول و کرامت و قرب و ولایت کو نہیں پہنچتا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ مزید فرماتے ہیں، پھر ان کی باہم ترتیب یوں ہے کہ سب سے افضل، جی ہاں سب سے افضل صدیق اکبر، پھر فاروق اعظم، پھر عثمان غنی، اور پھر مولا علی رضی اللہ تعالی عنہم ہیں۔ صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو سب سے افضل شمار کرتے تھے، جی ان کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو، اور ان کے بعد حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو۔ ناظرین، چونکہ صحابہ کرام حضرت صدیق اکبر کی افضلیت کے قائل تھے، بڑے بڑے ائمہ دین جیسے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، حضرت امام شافعی وغیرہ بھی اس عقیدے پر کاربند تھے۔ یعنی زمانہ رسالت سے یہ امت افضلیت صدیق اکبر کا عقیدہ رکھتی آ رہی ہے، اور الحمدللہ آج بھی یہ امت سیدنا صدیق اکبر کو تمام اصحاب رسول میں افضل مانتی ہے۔ ہم اعلیٰ حضرت کے ماننے والے یہ عقیدہ رکھتے ہیں، رسل اور انبیاء کے بعد جو افضل ہو عالم سے، یہ عالم میں ہے کس کا مرتبہ؟ صدیق اکبر کا۔ ہوئے فاروق و عثمان و علی جب داخل بیعت، بنا فخر سلاسل سلسلہ صدیق اکبر کا، اور علی ہے اس کے دشمن، اور وہ دشمن علی کا ہے جو دشمن عقل کا دشمن ہوا صدیق اکبر کا۔ ناظرین کرام، افضلیت صدیق اکبر کا عقیدہ امت مسلمہ کا متفقہ اور مسلمہ عقیدہ ہے، مگر اس کے باوجود چند بد نصیب لوگ ایسے بھی ہیں جو اس عقیدے کی مخالفت کرتے ہیں یا پھر من پسند باطل تشریح کرتے ہیں۔ آج ہم اس سلسلے میں علماء کرام سے رہنمائی حاصل کریں گے۔ آئیے بڑھتے ہیں معزز علماء کرام کی طرف۔
قبلہ شاہ جی میں آپ کی طرف آؤں گا. سب سے پہلے حضور یہ ارشاد فرمائیے گا کہ قرآن کریم اور احادیث طیبہ میں افضلیت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ثبوت ملتا ہے، میں چاہوں گا اس بارے میں پہلے ارشاد فرما دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالی علی النبی الامین و آلہ و صحبہ اجمعین. آپ سب شکریہ آپ کا. مسئلہ کا باقاعدہ جواب دینے سے پہلے میں ایک تمہیدی گفتگو کچھ چیزیں عرض کرنا چاہتا ہوں. تمہیداً ہمارے ہاں مسئلے کا استنباط جس وقت مقصود ہوتا ہے استخراج، تو جن دلائل سے مسئلہ ثابت کیا جاتا ہے، سمجھا جاتا ہے، ہمارے فقہاء کرام کے نزدیک وہ 4 ہیں: کتاب اللہ، سنت رسول، اجماع امت اور قیاس. یعنی ترتیب اس میں یہ ہوا ہے کہ سب سے پہلے آپ کتاب اللہ سے اس کا جواب لیں، پھر سنت رسول سے لیں، پھر اجماع امت سے. اگر ان تینوں سے اگر جواب نہ ملے تو پھر آپ قیاس سے معاونت لے سکتے ہیں. قیاس صحیح، اور وہ مجتہد کا کام ہوتا ہے بالکل صحیح شرائط کے ساتھ. یہاں اجماع کی تھوڑی سی میں تفصیل آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ اجماع ہے کیا، وہ سمجھ آئے گا. پھر اس کے بعد آگے یہ مسئلہ جس وقت ہم کہیں گے کہ یہ امت کا اجماعی مسئلہ ہے، پھر اس سے زیادہ سمجھنے میں مزید آسانی ہو جائے گی. عرض گزار ہوں اجماع امت سے مراد یہ ہے کہ امت کا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے بعد کسی نئے پیش آنے والے مسئلے پر اتفاق کر لینا، اس کو عام لفظوں میں کہا جاتا ہے اجماع امت. ٹھیک ہے. حضور پر نور سید العالمین صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تبارک و تعالی جل وعلا میری امت کو، یا فرمایا امت محمدیہ علی صاحبہا الصلاۃ والسلام کو کبھی گمراہی پر جمع نہیں کرے گا. واہ واہ. یعنی من حیث المجموع امت کسی غلط مسئلے پر اتفاق کر لے، حضور پر نور سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ایسا ہو ہی نہیں سکتا. اس کے ضمن میں ہمارے علماء محدثین شارحین نے فرمایا کہ امت کا جو اجماع ہے، اجماع امت، یہ معصوم عن الخطا ہوتا ہے. اس حدیث مبارکہ کا نتیجہ یہ نکلا. حافظ علی قاری رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ علماء نے اس کا یہی معنی لکھا. اب اجماع کی اقسام جس وقت ہم دیکھتے ہیں تو وہ 4 قسم ہیں. ان میں سب سے زیادہ جو قابل غور قسم ہے وہ ہے اجماع الصحابہ. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کا اجماع ہو جانا کسی چیز پر. اور دوسری قسم یہ ہوتی ہے کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان بعض تو کلام کر کے اجماع کریں، بعض رد کرنے سے خاموش رہیں. یعنی انکار نہ کریں اور رد بھی نہ کریں لیکن خاموش رہیں. تو یہ جو 2 قسمیں ہیں یہ قابل غور ہیں. پہلی قسم کا حکم یہ ہوتا ہے کہ یہ کتاب اللہ کی آیت کی بمنزلہ ہے. یعنی جس طرح کتاب اللہ سے آیت مبارکہ سے مسئلہ ثابت ہوتا ہے، یہی مسئلہ ثابت ہوگا اجماع صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین سے. اچھا. جس طرح قرآن عزیز کی آیت کا انکار کفر ہوگا، ایسے ہی اس اجماع کا انکار بھی یہی حکم رکھے گا. اور اس کے بعد جو دوسری قسم ہے، بعض صحابہ کرام علیہم الرضوان بول کر اور بعض خاموش رہ کر اس پر کلام نہ کریں، رد بھی نہ کریں، تو یہ جو اجماع ہے اس اجماع کو کہتے ہیں یہ بمنزلہ تواتر ہے. صحیح. تو یہ اقسام جس وقت سمجھ آ گئیں. اب آئیے ائمہ کرام اہل سنت و جماعت کے نزدیک حضور پر نور سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم جملہ انبیاء کرام علیہم السلام کے بعد کل امم میں سب سے افضل ذات حضرت سیدنا ابوبکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے، پھر سیدنا فاروق اعظم، پھر حضرت عثمان غنی، پھر حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین. اس بارے میں ہم کہتے ہیں کہ سیدنا ابوبکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علی الاطلاق انبیاء و مرسلین کے بعد افضل ہونا یہ اجماعی مسئلہ ہے. اب اجماع اس پر کون سا ہوا، اس بارے میں بھی اتفاق ہے کہ یہ اجماع صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کا ہوا ہے. چلیں آپ پہلی قسم میں نہ آئیں، دوسری قسم میں آ جائیں. بعض نے بول کر اجماع کر لیا، بعض نے انکار کرنے سے خاموشی اختیار کی. تو یہ دوسری قسم کا اجماع بھی جو ہے یہ بمنزلہ تواتر کی ہے. لیکن بہرحال چونکہ ابھی پہلے 2 دلیلیں موجود ہیں، کتاب اللہ بھی موجود ہے، حدیث مبارکہ بھی موجود ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ اجماع کی نوبت اس وقت پیش آئی جب کتاب اللہ سے اور حدیث رسول سے اس مسئلے پر دلیل نہیں تھی اس لیے اجماع ہوا. نہ، بلکہ کتاب اللہ کو بھی اور حدیث رسول کو بھی سامنے رکھ کر سمیت ائمہ اہل بیت اور جملہ صحابہ کرام علیہم الرضوان اس بارے میں اب اتفاق کرتے ہیں کہ سیدنا ابوبکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ افضل الاطلاق ہیں بعد از انبیاء کرام صلوات اللہ وسلامہ علیہم اجمعین. پہلی آیہ مبارکہ میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں اور اس پر مختصر کلام. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن عزیز میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا. فضیلت والوں کی یہ شان نہیں ہے، فضل والوں کی یہ شان نہیں ہے، صاحب وسعت کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ قسم اٹھائے اس بات پر کہ وہ مساکین پر خرچ نہیں کرے گا، وہ قریبی رشتہ داروں پر خرچ نہیں کرے گا، وہ ہجرت کرنے والوں پر خرچ نہیں کرے گا.
ائمہ کرام شارحین کا اور مفسرین کا اس بات پر بھی اتفاق ہے کہ یہ آیہ کریمہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں نازل ہوئی، اور اس وقت نازل ہوئی جب حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگی۔ حضرت مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بدری اصحاب میں سے تھے، منافقین کے منہ سے جو بات نکلی تھی بتقاضۂ بشریت، آپ کی زبان سے بھی وہ جملہ نکل گیا، حالانکہ آپ حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خالزاد تھے، صحیح، اور مالی اعتبار سے کچھ کمزور تھے، تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاونت کرتے تھے۔ آپ نے قسم اٹھائی کہ چونکہ تم نے میری بیٹی ہونے کے ناطے نہ صحیح تو کم از کم رسول گرامی صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی زوجہ ہونے کے ناطے خیال کیا ہوتا، اور وہ بات جو منافقین کہہ رہے تھے تم تو نہ کہتے۔ تو آپ نے عذراء جلال جو ہے وہ قسم اٹھائی کہ آج کے بعد جو مصطح پہلے میں تم پر خرچ کرتا تھا اب نہیں کروں گا۔ جس وقت آپ نے یہ حلف لیا، قسم اٹھائی، یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ، فضیلت والوں کی، فضل والوں کی یہ شان نہیں ہے، مال والوں کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ قسم اٹھائیں۔ اللہ اکبر۔ اب اگلی آیہ مبارکہ کا مضمون اپنی جگہ رہا، لیکن اس لفظ پہ غور کریں، یہ فضیلت والے، یہ صاحب حیثیت، یہ صاحب مال، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا جن کو فرما رہا ہے، امت کے مفسرین کا اجماع ہے کہ اس سے مراد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور یہ بھی عرض گزار ہوں یہ اجماع اور یہ قول بھی تواتر کو پہنچا ہوا ہے، جی، یعنی مفسرین کرام میں اس بارے میں اختلاف ہی نہیں کہ یہ آیت کا مصداق کوئی اور بھی ہو سکتا ہے کہ نہیں۔ اب جو قابل استدلال بات ہے وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے خود فضیلت والا کہا۔ حضرت امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر جو تقریر کی ہے، ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ آب زر سے لکھنے کے قابل ہے، اس کو محفوظ کیا جائے۔ جو نکات اور جو فوائد آپ نے اس آیہ مبارکہ سے نکالے وہ بڑے قابل غور ہیں اور بڑے مزیدار بھی ہیں۔ ایک چیز میں یہاں جملہ معترضہ کے طور پہ عرض کروں، وہ اگلی بات سمجھنے میں آسانی رہے گی۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہاں فضیلت سے مراد مالی فضیلت ہے، اس سے فضیلت دینی مراد نہیں ہے، لیکن اس کے بارے میں بات عرض یہ ہے کہ قاعدہ ہے ہمارا، کلام کے دوران جس وقت دو باتیں کی جائیں اور درمیان میں واو لایا جائے، آسان لفظوں میں ناظرین کے لیے واو عاطفہ جس وقت لایا جائے، تو قانون اور قاعدے کا تقاضا یہ ہے علم النحو کے مطابق کہ واو کا ما قبل اور ما بعد، ان دونوں کا دو الگ الگ چیزیں ہونا، جدا گانا چیزیں ہونا ضروری ہے، ضروری ہے۔ اچھا، کہ واو سے پچھلی چیز اور ہو، واو کے بعد والی چیز اور ہو۔ اگر یہ دونوں تکرار پکڑیں تو ایسی صورت میں یہ تکرار جو ہے وہ پچھلی بات کا ہوگا، اور علماء فرماتے ہیں عبث ہوتا ہے، یہ بے فائدہ ہوتا ہے۔ صحیح۔ اگر ہم فضیلت والے سے مراد فضل مالی لیں تو ایسی صورت میں آگے سعت سے مراد تو سیدھی بات ہے سادی کہ اسے مراد ہی مالی حیثیت ہے، مالی وسعت ہے۔ تو ایسی صورت میں واو کے تقاضے کے مطابق جب ہم دیکھیں گے تو ہمیں اولو الفضل سے مراد اس کا معنی الگ کرنا پڑے گا اور سعت کا معنی الگ، اور جب السعہ کا معنی ہے ہی مالی وسعت تو ظاہر ہے پھر ہمیں اولو الفضل کا معنی جو ہے وہ تبدیل کرنا پڑے گا، اور وہ صحیح طور پر یہی بنتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فضل دینی، فضل ایمانی، فضل روحانی ارشاد فرما رہا ہے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ یہاں فضل دینی، ایمانی، روحانی مراد ہے۔ بہت اچھی، یہ تو تھا ویسے ہی جملہ معترضہ کے طور پہ تاکہ بات سمجھ آئے اور میں عرض کروں آپ کے سامنے۔ اب امام راضی رحمۃ اللہ علیہ جو فوائد لائے ہیں وہ بڑے قابل غور ہیں۔ آپ فرماتے ہیں اللہ رب العالمین جل وعلا نے جس وقت حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کیا تو یہاں لفظ ارشاد فرمایا اولو الفضل۔ یہ جو اولو کا لفظ ارشاد فرمایا یہ آتا ہے جمع کے لیے۔ حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرد واحد ہیں۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فرد واحد کے لیے جب صیغہ جمع کا استعمال کیا جائے، جب لفظ جمع کا لایا جائے تو ایسی صورت میں علو مرتبہ ہی مراد ہوتا ہے، صحیح، کسی شخصیت کی شان کا اظہار مقصود ہوتا ہے۔ تو رب العالمین جل وعلا نے جب صیغہ جمع کا استعمال کیا، لیکن اجماع مفسرین ہے کہ مراد فرد واحد، تو مطلب یہ ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فضیلت ہی بیان فرمانا چاہ رہا تھا۔ اللہ اکبر۔ اور یہ سمجھنے کی بات ہے، استدلال یہ ہے افضلیت پر، بیان فضیلت کی لیکن افضلیت پر استدلال یہ ہے کہ جس کی فضیلت کا اظہار خود اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا صیغہ جمع کے ساتھ کرے، اس کی فضیلت کا اندازہ کوئی کر سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ حضرت امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کا پہلا استدلال۔ اور دوسری بات آپ یہ ارشاد فرماتے ہیں، فرماتے کہ رب العالمین جل وعلا نے بغیر قید کے اور بغیر تخصیص کے جو لفظ ارشاد فرمایا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے فضل کا یہ بڑا قابل غور ہے، اس لیے کہ جب فضل مراد لیا جاتا ہے تو اس میں افضال بھی شامل ہوتا ہے۔ فضل سے مراد ہوتا ہے فضل لینا، فضیلت کا ملنا، اعزاز کا ملنا، اور افضال کا مطلب ہوتا ہے کسی پر فضل کرنا، فضل پہنچانا، کسی کے ساتھ احسان کا اظہار کرنا۔ صحیح۔ تو جب فضل میں افضال شامل ہے
تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے یہ شان عطا فرمائی ہے کہ آپ فضیلت والے بھی ہیں، فضل والے بھی ہیں اور فضل کرنے والے بھی ہیں۔ واہ 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 واہ، سبحان یہ دوسرا مسئلہ آ گیا اس میں۔ اور تیسری بات آپ نے جو ارشاد فرمائی حضرت امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے، اس سے پھر آگے بات چلیں گے۔ حضرت امام راضی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ ہم نے غور کیا تو اللہ رب العالمین جل وعلا نے جو دو صفت ارشاد فرمائی ہے نا، اولو الفضل والسعہ، اولو الفضل فضیلت والا ہونا، فضل والا ہونا، اس کا تعلق ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا کی جناب کے ساتھ، اور جو وسعت والا ہونا ہے اس بات کا تعلق ہے مخلوق کے ساتھ۔ تو اس کا مطلب یہ رب العالمین جل وعلا نے حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی دو شانوں کا اظہار فرمایا ہے۔ ایک شان تو یہ ہے کہ آپ کی توجہ جو ہے لامر اللہ یعنی بارگاہ حق کی طرف ملی ہوئی ہے، واہ واہ واہ، اور دوسری شان آپ کی یہ ہے کہ آپ اولو الفضل ہونے کے ناطے بارگاہ حق میں متوجہ رہتے ہیں، اور صاحب وسعت ہونے کے ناطے مخلوق پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا کا حکم پورا فرماتے رہتے ہیں۔ واہ 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 شاہ جی، آپ فرماتے ہیں یہ وہ اسباب ہیں جو حضرت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے مسئلہ افضلیت کا اس بات جو ہے وہ اس طریقے پر کرتے ہیں۔ ویسے حضرت امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے 14 باتیں نقل کی ہیں، میں نے اس میں سے 3 آپ کے سامنے عرض کی۔ ایک حدیث مبارکہ اور ابتدائی گفتگو ختم۔ حضور پر نور سید العالمین صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا۔ آپ فرماتے ہیں رآنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم امشی امام ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ، سرکار نے مجھے دیکھا کہ میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ سے آگے آگے چل رہا ہوں۔ جس وقت حضور نے ملاحظہ فرمایا تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا ابا الدرداء، اے ابو درداء۔ سادہ ترجمہ یہ ہے، یہاں کسی کے جو ہے وہ انشاءاللہ العزیز آنی نہیں چاہیے ذہن میں، اگر عالم ہوا تو نہیں آئے گی، ناقص ہوا تو سوال کرتا رہے وہ الگ بات ہے، اور اگر عالم ہونے کے باوجود ایسی بات کرے گا تو پھر ہم کہیں گے ایسے علم کا فائدہ ہی کوئی نہیں۔ کیا کہنے، اس لیے جملہ سرکار نے ارشاد فرمایا اتمشی من ہوا خیر منک فی الدنیا والآخرہ، اے ابو الدرداء کیا تم اس سے آگے چلتے ہو جو دنیا میں بھی تم سے افضل ہے اور آخرت میں بھی تم سے افضل ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اب وہ جملہ میں نے پہلا اس لیے بولا کہ لفظ آیا ہے حدیث میں خیر کا، کوئی اگر کوئی یہ بات کہے کہ لفظ خیر کا آیا ہے آپ نے مانا افضل ہونے کا کیا ہے، میں کہوں گا میں نہیں کہوں گا کہ میں نے نہیں کیا، بلکہ آپ گرامر اٹھائیے، جس وقت علم و صیغہ پڑھایا جاتا ہے، پہلی کتابیں صرف کی پڑھائی جاتی ہیں تو اس میں بتا دیا جاتا ہے یہ لفظ اگرچہ خیر ہے لیکن صیغہ اس میں تفضیل کا ہے، یعنی جو معنی ہے افضل ہونے کا وہی معنی ہے خیر ہونے کا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ایک تو جملہ یہ آ گیا، لیکن محل استدلال ہمارا اگلے لفظ ہیں۔ فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما طلعت الشمس ولا غربت على احد بعد النبیین والمرسلین افضل من ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، سرکار نے ارشاد فرمایا سورج نہ چڑھتا ہے نہ غروب ہوتا ہے کسی ایسے شخص پر جو انبیاء کرام اور رسل اعظام کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل ہو۔ اللہ یعنی سورج چڑھ ہی نہیں سکتا کسی ایسے شخص پر، کوئی بندہ ایسا ہے ہی نہیں جو انبیاء و مرسلین صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے بعد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل ہو۔ یہ مسئلہ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حل فرمایا، لہٰذا قرآن و سنت کے مطابق قرآن عزیز کی آیت مبارکہ ابھی ایک پڑھی ہے، بے شمار آیات موجود ہیں، احادیث مبارکہ کے مطابق اور صحابہ کرام علیہم الرضوان کے اجماع کے مطابق عقیدہ یہی قرار پایا ہے اجماعی اتفاقی کہ جملہ انبیاء کرام اور جملہ رسول اعظام علیہم الصلاۃ والسلام کے بعد کائنات میں اولین سابقین میں سب سے افضل سب سے اعلیٰ ذات علی الاطلاق حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ واہ جی واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قرآن پاک سے اور احادیث طیبہ سے، حالانکہ بہت ساری آیات ہے، بہت ساری احادیث طیبہ ہے، مگر شاہ جی نے بولا کہ بھائی وقت ظاہر بات پروگرام کا بہت محدود ہوتا ہے، انہوں نے ایک آیت مبارکہ اور ایک حدیث پاک سے انہوں نے کتنا خوبصورت بیان فرمایا افضلیت سیدنا صدیق اکبر سے متعلق۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین جزا عطا فرمائے۔ قبلہ علامہ حامد سرفراز صاحب حضور یہ بات ارشاد فرمائیں کہ جس ہستی کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پر فضیلت دینے کی کوشش کی جاتی ہے، یعنی مولا مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ عنہ، وہ خود کئی بار صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی افضلیت بیان کر چکے ہیں، بلکہ آپ نے تو یہاں تک فرمایا کہ مجھے کوئی شخص ابو بکر و عمر پر فضیلت نہ دے وگرنہ میں اسے مفتری یعنی بہتان لگانے والے کی حد یعنی 80 کوڑے ماروں گا۔ کیا فرمائیں گے حضور؟ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی افضل خلق اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ شکریہ جناب حافظ صاحب۔
افضلیت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پر خوبصورت پروگرام ہے، اور حضرت شاہ صاحب قبلہ نے ابھی قرآن و حدیث سے قیمتی موتی اس بزم کے حوالے کیے۔ سب سے پہلی بات، چونکہ آپ بھی اور ہم سب جتنے بیٹھے ہیں تمام شعبہ زندگی سے وابستہ افراد کے ساتھ جلسوں محافل کی صورت میں میل ملاقات رہتی ہے، جی، مختلف نظریات اور سوچیں ہیں، اور زیادہ تر اس کی جو بنیاد ہے وہ لا علمی ہے۔ پہلی بات افضلیت صدیق اکبر، جو آپ نے ابتدائی گفتگو میں ماشاءاللہ بہت شاندار گفتگو کی ہے کہ نبیوں اور رسولوں کے بعد، پھر اس کا دوسرا حصہ کیا آیا؟ رسل ملائکہ کے بعد۔ یہ بات بھی سمجھنے کی ہے کہ ملائکہ کرام میں بھی رسل ہیں علیہم الصلاۃ والسلام، تو لہٰذا رسل و انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام، اور پھر ادھر ملائکہ میں جو رسل ہیں ان کے بعد، یعنی عقیدہ ایسے نہیں ہوتا، اس کے لیے بڑے بڑے باریک خارزاروں سے گزرنا پڑتا ہے۔ من مرضی کا عقیدہ نہیں ہو سکتا، عقیدے کی بنیاد قرآن حدیث ہے۔ ان سب کے بعد افضل، اول سے لے کر آخر تک صحیح، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ سبحان یہ بات ہوئی۔ دوسری چیز ہمارے ناظرین و سامعین کو محفوظ کر لینی چاہیے کہ یہ عقیدہ ہے محض حسن عقیدت نہیں، اللہ کہ اکبر، کوئی بندہ اپنی عقیدت سے یہ کہہ دے یہ کہہ دے یہ کہہ دے۔ مثلا کوئی کسی کا مرید ہے، کوئی کسی کا مرید ہے، تو وہ مرید کہے کہ میرا پیر بڑا تگڑا ہے، وہ دوسرا کہنے جی میرا پیر بہت تگڑا، تو یہ حسن عقیدت ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ علم میں، فضل میں، تقوی میں کون کس سے بہتر ہے، لیکن جس ذات کے لیے ہم کہہ رہے ہیں افضلیت کا لفظ، تو یہ بندوں کی دی ہوئی نہیں ہے، آہا، یہ مقام اور مرتبہ اللہ اور اس کے رسول جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا عطا فرمایا ہوا اور بیان فرمایا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، دونوں باتیں آ گئی۔ یہ دونوں باتیں قابل توجہ ہیں۔ ایک مزید اس میں بات ایڈ کرنا چاہتا ہوں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عقیدہ حق کی ترجمانی کی ہے ہر موڑ پر امام اہل سنت سرکار اعلیٰ حضرت الشاہ امام محمد رضا قادری قدس سرہ العزیز نے۔ ہمارے ناظرین اور سامعین یہ بات دل کی تختی پہ لکھ لیں کہ افضلیت سیدنا صدیق اکبر کے عقیدے کو احمد رضا نے نہیں گڑھا، احمد رضا نے تو قرآن و حدیث کی روشنی میں اور اقوال اہل بیت اور صحابہ کی روشنی میں اس عقیدے کو بیان فرمایا ہے، اور جو اس پہ گرد ڈالنا چاہتے ہیں آپ نے اپنے مجدد ہونے کا رول نبھایا کہ اس گرد کو صاف فرمایا ہے۔ یہ جو چیز ہے اسے ضرور بالضرور اپنے ذہن کے اندر سب کو رکھ لینا چاہیے، بہت کمال، کیونکہ یہ غلط فہمیاں پیدا کی جاتی ہیں کہ یہ تو جی احمد رضا نے کہہ دیا ہے، یہ تو فلاں مولانا نے کہہ دیا ہے۔ ایسی بات ہرگز نہیں ہے۔ اب اس سے ایک قدم آگے بڑھتے ہیں۔ ابھی حضرت شاہ صاحب قبلہ نے آیا مبارکہ سے استدلال فرمایا، اور اس میں جو لفظ ذکر ہوا ہے وہ کون سا ہوا ہے؟ افضل ہونے کا۔ اب سیم یہی معیار ہم دیکھتے ہیں کتب احادیث میں۔ پہلا تو جو میرا ابھی دعویٰ ذکر کیا میں نے اپنی گفتگو کے تمہید کے طور پر کہ سیدنا صدیق اکبر کو افضل ماننا نبیوں رسولوں کے بعد، یہ عقیدت نہیں ہے، عقیدہ ہے۔ واہ واہ، یہ بات ہے۔ اور پھر اس عقیدے کی بنیاد یہ نہیں ہے کہ امام احمد رضا نے کہا ہے۔ امام احمد رضا تو مصلح امت ہے، امام احمد رضا تو بد عقیدگی کے خارزاروں سے بچانے والی شخصیت ہے۔ اسی لیے جو بندہ عقیدے کے کانٹوں بھری راہ سے آسانی سے گزر کے کامیابی اور صراط مستقیم پہ آتا ہے، اسے اعلیٰ حضرت کا لقب سن کے بڑا سکون ملتا ہے، اس کے دل کو قرار ملتا ہے۔ اس لیے کہ مجھے غلط نظریات سے بچایا ہے اس بریلی کے تاجدار نے، تو احمد رضا اور اعلیٰ حضرت کا لقب دل بے قرار کو قرار دیتا ہے کہ حضرت تو بہت ہیں پر یہ اعلیٰ حضرت، پر یہ اعلیٰ حضرت ہے۔ کمال کر دیا۔ اب یہاں پر دیکھیں، ابھی آپ نے حدیث شریف حضرت قبلہ شاہ صاحب سے سماعت کی،
سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرما رہے ہیں، اور جو مختلف طرق سے مختلف کلمات ہیں کہ یہ آ رہے ہیں اور جان عالم علیہ السلام ملاحظہ فرما رہے ہیں، تو میرے آقا علیہ السلام نے فرما پیچھے ہٹ، پیچھے ہٹ، تو نہیں دیکھ رہا کہ تو کس بندے کو پیٹ کر رہا ہے؟ اللہ اکبر. اب دیکھیں اگلے لفظ، جس سے افضل بندے پر آج تک نہ سورج طلوع ہوا نہ غروب ہوا. اللہ ایک مقام یہ ہے. دوسرا مقام یہ ہے جہاں یہ لفظ آیا، بھی آپ نے حدیث سنی، ہمارے ناظرین نے سنی، کہ نبیوں رسولوں کے بعد، اب پتا چلا کہ یہی تو بات ہم کہہ رہے ہیں کہ یہی افضلیت صدیق اکبر ہے، تو یہ مولانا لوگوں نے تو نہیں بنائی، یہ تو سرور عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے. دوسری چیز آپ دیکھیں، مشہور حدیث ہے، آپ نے ابھی امیر المومنین امام الواصلین سرکار حیدر کرار مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا نام نامی، اس میں گرامی ہمارے مولا ہیں، سروں کا تاج ہیں، آنکھوں کا نور ہیں، دل کا قرار ہیں، ہم قادریوں رضویوں کے پیر ہیں مولا کائنات. کیا کہنے ہیں، کیا الحمدللہ رب العالمین. مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے. الحمدللہ علیہ احسانی ہی. عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ایک تو یہ مقام پھر مولا کائنات ہی کا ارشاد مبارک سنیے. آپ اس حدیث کو خود کوٹ کرتے ہیں کہ میں بارگاہ عالم علیہ السلام میں حاضر تھا تو سرکار صدیق پاک اور سرکار عمر پاک، یہ بھی کیا حسین جوڑی ہے کہ حضور فرماتے ہیں یہ دونوں میری آنکھیں اور میرے کان ہیں. یہ بھی کیا حسین محبوب کی بزم کے کا حسن ہے کہ حضرات صحابہ پاک فرماتے ہیں کہ پہلی سطر میں جانے جانا کے سامنے یہی دو حضرات حاضر ہوتے تھے اور یہ حضور کو دیکھ کے مسکراتے تھے، حضور ان کو دیکھ کے مسکراتے تھے. اچھا یہاں ایک لطف لے لیجئے، صبح کا حسین وقت ہے، لطف یہ لے لیجئے کہ صحابی کی تعریف یہی ہے نا جس نے ایمان کی حالت میں جلوہ جانا دیکھا اور خاتمہ ایمان پر ہوا، خواہ لمحے بھر کے لیے. تو جو فعل بندے میں پایا گیا کہ اس نے مصطفیٰ جان رحمت کے رخ زیبا کو دیکھا تو اس کی شان یہ ہو گئی کہ وہ مٹھی بھر جو خیرات کرے اور مقابلے میں کوئی سونے عود پہاڑ جتنا سونا خرچ کر دے تو اس مٹھی بھر جو والے صحابی کا مقابلہ نہیں کر سکتا. غیر صحابی وہ حضور کو دیکھیں تو صحابی ہیں، تو جن کو حضور پیار سے دیکھتے رہیں، جن کی زیارت کرنے والے کو صحابی کہتے ہیں، وہ صاحب جمال، وہ صاحب حسن و جمال، جس کو پیار سے دیکھے اور مسکرائیں تو اندازہ کیجئے ان کی شانوں کا عالم کیا ہوگا. تو بہرحال واپس پڑھتے ہیں اس حسین بزم کی طرف کہ مولا مرتضیٰ فرماتے ہیں یہ دونوں حسین ذاتیں بارگاہ میں آ رہی اور میرے کریم حیدر کرار سے پیار سے فرماتے علی میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں، یہ جو دونوں آ رہے ہیں نا ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما، جی یہ دونوں جو آل جنت ہے نا بڑی عمر والے، نبیوں رسولوں کے بعد، ابھی پہلی حدیث ذکر ہوئی نبیوں رسولوں کے بعد، یہاں پر بھی کیا ہے نبیوں رسولوں کے بعد جنت کے جو عمر رسیدہ افراد ہیں یہ دونوں ان کے سردار ہیں. پر اے علی میں نے تمہیں بتا دیا ہے، اب تم ان کو خود نہ بتانا، ہم خود ارشاد فرمائیں گے، وجہ کہ ہمارے لبوں سے سن کر ان کو زیادہ خوشی ہوگی. اب چلو بریلی اعلیٰ حضرت ایک حدیث، اس پوری حدیث کو ایک شعر کے کالم میں ڈالتے ہیں. فرماتے ہیں یہ دونوں ہیں سردار دو جہاں، اے مرتضیٰ عتیق و عمر کو خبر نہ ہو. تو آپ غور فرمائیے کہ یہ افضل ہونے کا نبی و رسولوں کے بعد یہ نہیں ہے کہ مولانا نے کہا ہے، یہ نہیں ہے کہ حضرت نے کہا، یہ تو سرور عالم علیہ السلام نے فرمایا. سبحان اللہ. تو ایک امتی کی کیا ڈیوٹی ہے کہ اگر وہ واقعی اپنے آپ کو غلام کہتا ہے تو مالکوں کے حکم سے تجاوز نہ کرے جو فرمایا ہے. بات کو مختصر کرتے ہیں. میں جو عرض کر رہا تھا کہ اہل فضل، اب بخاری شریف کی طرف آئیں. صحیح بخاری میں و دیگر کتب حدیث میں آئمہ حدیث نے نماز کے چیپٹر میں باب قائم کیے ہیں کہ علم اور فضل والا، دیکھیں فضل کی بات ہو رہی تھی، علم اور فضل والا جو ہے وہ امامت کا زیادہ حقدار ہے. علم اور فضل والا، علم اور فضل والا امامت کا زیادہ حقدار ہے. امام بخاری یہ عنوان قائم کر کے 5 حدیثیں لاتے ہیں. تو کون سی حدیث لائے اس عنوان میں کہ جب مرض بارگاہ اقدس میں حاضر تھا اور صحابہ کرام علیہ مردمان مسجد انور میں نماز کے لیے موجود ہیں اور انتظار ہو رہا ہے کہ جانے جہاں تشریف لائیں،
اس دوران حضور کی بارگاہ پر نور میں عرض کیا جاتا ہے کہ حضور آ گئے ہیں نماز پڑھنے والے، تو حضور کیا حکم ہے؟ اب باب کیا ہے؟ باب بخاری نے لکھا ہوا ہے، بابا میں نے لفظ جو کہا اس پہ بھی سارے سامعین غور رکھے، بابا بخاری رحمہ اللہ، تو وہ محدث ہیں، بلکہ محدثوں کے امام ہیں، تو وہ یہ بیان کر رہے ہیں حدیث، انہوں نے باب کون سا باندھا ہے کہ علم اور فضل والا امامت کا زیادہ حقدار ہے، مطلب جو علم میں سب سے ممتاز ہو، بہت اچھے، واہ جو واہ، فضل اور فضیلت میں سب سے زیادہ ممتاز ہو، اور استدلال بھی امام بخاری کرتے ہوئے باب کی، اس کو کہتے ہیں ترجمۃ الباب کی مطابقت میں جو حدیث لائے وہ یہ ہے، حضور سارے آ گئے ہیں نماز کے لیے، کیا حکم ہے؟ فرما ابو بکر سے کہو وہ لوگوں کو نماز پڑھائے، اللہ اکبر، رضی اللہ تعالی عنہ۔ سبحان اللہ۔ یہاں حافظ صاحب اس حدیث کو و دیگر کتب حدیث میں اس پورے مضمون کو دیکھا جائے، یہ تو ساری صبح سے لے کر افطار کا وقت آ جائے گا، مختصر یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کیا گیا، مثلا ام المومنین محبوب رب العالمین سیدہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، حضور وہ نرم دل ہیں، آپ کے مصلی پہ ان سے کھڑا نہیں ہوا جائے گا، آنکھوں سے اشک ٹپکیں گے۔ پھر ام المومنین نے دیگر امہات پاک سے کہا کہ حضور سے عرض کریں کہ سرکار کسی اور کو فرما دیں، یہ 3 مرتبہ ہوا ایک نماز کے وقت میں، 3 مرتبہ، ایک بار نہیں۔ اللہ حضور کیا حکم ہے؟ ابو بکر سے کو لوگوں کو نماز پڑھائے۔ دوسری بار امہات سے کہا گیا کہ آپ حضور سے عرض کریں، صدیق پاک نہیں کھڑے ہو سکیں گے، حضور ابو بکر سے کو لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ پھر صدیقہ خود حاضر ہوتی ہیں کہ میرا باپ نرم دل ہے، آپ کی جگہ پہ نہیں کھڑے ہو پائیں گے اس کیفیت میں، تو اب حضور جلال میں آ کے فرماتے ہیں ابو بکر سے کہو لوگوں کو نماز پڑھائے۔ تو ایسا تو نہیں تھا، اگر سیکنڈ آپشن بھی ہوتا، باتیں تو موقع تو 3 ہی ہوتے ہیں نا، تو یہ محض کوئی اتفاق نہیں ہے، یہ قدرت کا انتخاب ہے اللہ، کہ کوئی کہہ دے کہ نہیں جی آپشن تو اور بھی تھا، لیکن بس حضور نے وہ نام اس وقت محبت میں لے دیا۔ 3 مرتبہ ایک نماز میں بات ہو گئی، ابو بکر سے کہو، ابو بکر سے کہو، ابو بکر سے کہو، سبحان اللہ۔ اور مصلی پہ کون کھڑا ہو؟ جو علم اور فضل کا مطلب فضیلت میں سب سے بڑھ کر ہو۔ سبحان تو اللہ، یہ فضیلت مولویوں نے تو صدیق پاک کو نہیں دی، خود امام الانبیاء نے عطا فرمائی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اگر طوالت یہ ہو رہی ہے تو پھر عفو کے سوال نہیں ہیں، لیکن بات یہ ہے کون ان کو مصلی پہ کھڑے کر رہے ہیں؟ جو شب معراج مسجد اقصی میں جلوہ گر ہوئے، رسل و انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پر موجود ہیں، جی، تو جناب صفی اللہ بھی ہیں، خلیل اللہ بھی ہیں، نجی اللہ بھی ہیں، روح اللہ بھی ہیں، کلیمت اللہ بھی ہیں، شانوں والے رسل و انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جلوہ گر ہیں۔ تو پھر اصول کیا ہے؟ مصلی پہ کون کھڑا ہو؟ جو سب سے افضل ہو۔ فضلنا بعضهم علی بعض، یہ رب نے قرآن میں فرمایا۔ تو پھر کون مصلی پر ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں مصلی پہ جو امام الانبیاء شب معراج جلوہ گر ہوئے ہیں، تو یہ کچھ جبریل پاک کا انتخاب ہے کہ جبریل پاک کہتے ہیں میری رائے یہ ہے کہ حضور مصلی پہ کھڑے ہو جائیں؟ حضور کو تو وہاں لایا ہی اس لیے گیا ہے رب کی طرف سے کہ سارے نبیوں کی امامت فرمائیں، انبیاء ان کی اقتداء کا شرف پالیں، اور دنیا والوں پہ کھل جائے کہ یہ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ تو معراج کے دولہ سارے نبیوں میں افضل، سب سے اولا و اعلی ہمارا نبی، اور یہاں وہی امام الانبیاء علیہ التحیۃ والثناء فرماتے ہیں ابو بکر سے کو لوگوں کو نماز پڑھائے۔ اللہ، کوئی کمیٹی کسی کو مصلی پہ کھڑا کر دے تو محلے دار وہاں کھڑا نہیں ہوتا کہ کمیٹی کا کھڑا کیا ہوا ہے، یہ امام الانبیاء کا دیا ہوا مصلی ہے۔ اللہ، یہاں کوئی اعتراض نہ کرے، عافیت اسی میں ہے کہ سر جھکا کے تسلیم کرے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے حضور، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، کمال انداز ہے حضور، ماشاء اللہ۔ قبلہ شاہ جی، آپ سید ہیں، اولاد علی پاک ہیں، الحمدللہ، پیر ہیں، ایک بڑے آستانے سے آپ کا ماشاءاللہ اس کے تھیبے سجادہ ہیں آپ، حضرت آپ کو سادات بھی سن رہے ہیں اور آپ عالم دین بھی ہیں۔ میں چاہتا ہوں آج آپ کے لبوں سے یہ بات بیان ہو جائے تاکہ جو سید اپنے آپ کو کہتے ہیں، جو ہیں سید، وہ اپنا عقیدہ بالکل اسی کے مطابق کر لیں کہ جو ایک عالم دین سید آپ کو بتا رہا ہے، جو خود بھی ایک پیر صاحب ہے۔ پیر ہو تو پھر ایسا ہو نا، سبحان اللہ۔ حضور میں چاہوں گا آج آپ کے لبوں سے یہ بات واضح انداز میں آ جائے کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں خلیفہ بلا فصل دنیاوی اعتبار سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہیں اور دینی اعتبار سے مولا علی رضی اللہ عنہ ہیں۔ دوسرے لفظوں میں وہ خلافت کو خلافت ظاہری اور خلافت باطنی میں تقسیم کرتے ہیں۔ ان باتوں کی کیا حقیقت ہے حضرت؟ آج آشکار ہو جائے۔
لطف کے ساتھ پیار اور محبت سے عرض کرتے ہیں. آئے ہائے سبحان اللہ. زید عمر بکر 3-4 کردار ہیں ہماری کتابوں میں پڑھائے جاتے ہیں, معروف ہیں, تبدیل کرتے ہیں, نام تبدیل کر کے کہتے ہیں. مثال کے طور پہ اسحاق یہ کہتا ہے, واہ واہ, اسحاق یہ کہتا ہے نام کہ تبدیل کر کے, حضرت واہ سیدنا واہ. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ ظاہری خلیفہ ہیں اور مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ باطنی خلیفہ ہیں. حضرت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا حکم زمین پر چلتا ہے, حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کا حکم آسمان پر چلتا ہے. روایت قبلہ نے ابھی پڑھی, اس کا اگلا حصہ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے. دیکھیں میں سید ہوں الحمدللہ, اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل, اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. ماشاءاللہ. میری زبان اپنی جگہ رہی لیکن مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لفظ اس سے بہت آگے کے ہیں. کیا کہنے, جس بندے کو مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حیا ہوگا وہ اس مسئلے کو سمجھے گا, مگر نہ پھر جو مرضی کہتا رہے. اگر سید بھی ہے, پیر ہے, لیکن مولا کائنات کے الفاظ پر غور نہیں کرتا تو پھر میرے الفاظ کی تو حیثیت کوئی نہیں. اب سب نہج یہاں تک آ گیا ہے. اللہ پھر یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ عالم ہے, سید ہے, جس کو مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لفظوں کا حیا نہیں رہا, اس کے سامنے ہماری کیا حیثیت رہ جائے گی. میرے آقا حضور مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی لفظ ارشاد فرمایا تھا. آپ نے فرمایا تھا کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حضور پر نور سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے دین کا امام مقرر کیا ہے, ہم اس کو اپنے دنیا کے امام بنانے پر راضی ہیں. اللہ اکبر. آپ چھوڑیں تقسیم اس بات کو کہ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ کو تو آپ مانتے ہیں نا کہ آپ ولی ہیں اور امام الاولیاء ہیں. امام الاولیاء خود یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا کے حکم سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے دین کا امام آپ کو مقرر کیا تھا. تو صرف اتنا بتائیے کہ جو امام الاولیاء ہیں ان کا امام بغیر ولایت کے ہو سکتا ہے؟ اللہ ہو ہی نہیں سکتا. مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرات حسنین کریمین رضی اللہ عنہما جو پیچھے نمازیں پڑھتے رہے ہیں, یہ صرف ایسے شخص کے پیچھے آپ نے نمازیں پڑھی ہیں جس کو دنیاوی ولایت تو حاصل تھی, یعنی خلافت تو حاصل تھی زمینی, اور ولایت تو اس کے پاس نہیں تھی, نمبر 1. اور پھر آگے چلیے آپ دیکھیے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ, یہ جملہ کہنے والا بندہ اس بات پہ غور تو کرے کہ اگر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی جو خلافت ہے یہ زمینی ہے, آپ کے پاس ولایت نہیں ہے, تو پھر یہ جو سلسلہ عالیہ نقشبندیہ پورا چلا ہے اور اس کے مدار بزرگوں میں خود حضرت سیدنا امام الائمہ سیدنا امام جعفر الصادق کا نام ہے جی, تو یہ بتائیے کہ سلسلہ نقشبندیہ ضائع ہوا تو یہ کس کا کرنے سے ہوا؟ اگر مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ آپ امام ہیں اور آپ کی روحانی ولایت ہے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روحانی ولایت کوئی نہیں, تو پھر یہ بتائیے کہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا سلسلہ روحانی نقشبندیہ یہ آگے کیسے بڑھے گا؟ تو پھر یہ انقطاع کا شکار ہوا. مطلب یہ کہ آپ نے یہ جملہ بول کر کوئی خدمت نہیں کی بلکہ حضرت امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالی عنہ پر ضرب لگائی ہے آپ نے. اللہ یہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے سلسلہ پر ضرب ہے. اور یہ بھی عرض کروں حضرت یہ جو جملہ آپ نے کہا یہ اگرچہ بعض صوفیہ کرام سے منقول ہے, بعض سے, لیکن مردود ہے. جس طرح مثال کے طور پہ اقوال آتے ہیں کسی ایک مسئلہ میں, کسی کا کچھ قول ہوتا ہے, کوئی فتویٰ دیتا ہے, لیکن بعد میں دیکھا جاتا ہے کہ مختار مذہب کیا ہے, صحیح مذہب کیا ہے, فتویٰ کس مذہب پر ہے. تو میں کہوں گا جس طرح فقہی مسائل کے اندر مذہب مختار دیکھا جاتا ہے تو اس میں فقہاء کو لیا جاتا ہے, اصحاب ترجیح کو لیا جاتا ہے کہ کون ہے جنہوں نے اس مسئلے کو ترجیح دی. میں کہوں گا آپ اس مسئلے کو اسی نوعیت میں رکھ کر جو صوفیہ کرام علیہم الرضوان کے اصحاب ترجیح ہیں ان سے حل کروائیے کہ ان کا فتویٰ اس مسئلے میں کس بات پر ہے. واہ واہ, آپ دیکھ لیں. واہ حضرت صاحب تفسیر روح المعانی علامہ سید محمود علوسی انفی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں ولایت کے جو مدارج ہیں وہ 4 قسم کے ہیں. فرماتے ہیں کہ ایک درجہ ولایت کا جو ہے یہ نبوت کا ہے. تو نبوت کے اعتبار سے جو درجہ ولایت ہے اس کے قطب مدار علی الاطلاق حضور پر نور سید العالمین صلی اللہ علیہ وبارک وسلم ہے. اور دوسرا درجہ آپ فرماتے ہیں کہ مرتبہ صدیقیت کا ہے, اس کے قطب مدار علی الاطلاق حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. قطب مدار مرتبہ صدیقیت کے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہیں. اور اس کے بعد تیسرا جو درجہ ہے وہ مرتبہ شہادت کا ہے اور اس کے علی الاطلاق مدار حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. اور چوتھا درجہ ولایت کا آپ فرماتے ہیں وہ درجہ ولایت ہے اور اس کے قطب مدار علی الاطلاق حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. سوال ہوا کہ حضرت سیدنا عثمان غنی کا تذکرہ نہیں آیا اس میں, تو پھر آپ کا کیا بنے گا؟ اس پر صاحب تفسیر روح المعانی نے لکھا, آپ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دوہری شان عطا فرمائی ہے کہ آپ ایک درجہ مرتبہ جو شہادت کا ہے ولایت کا اس کے ساتھ بھی آپ کا انسلاک ہے
اور مرتبہ ولایت کے ساتھ بھی آپ کا انسلاک ہے. صوفیاء کرام کی زبان میں آپ کو ذو النورین اسی لیے کہا جاتا ہے. اچھا، اللہ اکبر کبیرہ، واہ 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 واہ. اور ایک بات اور چلیں اس پر عرض کر دوں مسئلہ جو ہے اختصار کے ساتھ. ائمہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نے باقاعدہ وہ سلاسل نقل کیے ہیں. سلسلہ عالیہ نقشبندیہ تو معروف ہے، لیکن اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے، اور اعلیٰ حضرت کے علاوہ آپ قطب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھیں، امام عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ، اور یہ وہ بندہ ہے جس نے عالم بیداری میں حضور پر نور سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم سے بخاری پڑھی. امام شعرانی رحمۃ اللہ علیہ امت کا وہ عالم ہے جس نے بخاری براہ راست جاگتے عالم میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھی ہے. وہ بندہ ناقل ہے اس بات میں. الطبقات الکبریٰ للشعرانی میں کئی صوفیاء کرام عالم و رضوان کے بارے میں لکھا. خواب میں زیارت ہوئی، حضور پر نور سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم سے خواب دیکھنے والا عرض کرتا ہے حضور کچھ عطا فرمائیے. تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صدیق ساتھ ہے، تو حضور اشارہ کر کے کہتے ہیں کہ تجھے جو کلا ہے، تجھے جو دستار ہے، یہ تیرا ہم نام عطا فرمائے گا. حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دستار عطا فرمائی. جب خواب کھلا جاگ آئی تو دستار سر پہ پاس پڑی تھی. اور یہ شیخ کون ہے؟ یہ حضرت سیدنا ابو بکر الحوار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سلسلہ عالیہ قادریہ میں بہت بڑا نام آتا ہے آپ کا. تو دستار حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرتبہ روحانی کی عطا فرمائیے. حضور شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہم عصر ہیں حضرت تاج الوفا، تاج العارفین عدل ابو الوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے عالم اور بغداد کے قطب ہوئے ہیں. حضور شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی زیارت کو جایا کرتے تھے. آپ کو جو سلسلہ روحانیت کا حاصل ہے وہ سلسلہ بھی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آتا ہے. اگر آپ یہ جملہ کہہ دیں کہ حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مرتبہ ولایت حاصل نہیں، یعنی آپ کی جو خلافت ہے یہ خلافت ظاہری ہے اور مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت خلافت باطنی، تو ایسی صورت میں یہ سارے عوارض ظاہر ہوں گے کہ جس کا جواب آپ کے ذمے ہوگا. شیخ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے میدان میں فتویٰ اس قول پر نہیں جس نے کہا ہے کہ حضرت صدیق کی خلافت ظاہری اور مولا کائنات کی جو ہے خلافت باطنی، اس پر فتویٰ نہیں ہے صوفیاء کا فتویٰ اس بات پر ہے کہ کتب مدار علی الاطلاق پہلے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں. ایک بات یاد آ گئی، اس کے بارے میں بھی عرض کر دوں کہ جس طرح خلافت ظاہری میں یہ ہوتا ہے نا، اب اشکال صرف اتنا رہ جاتا ہے کہ خلافت ظاہری کا حکم یہ ہے کہ اگر دوسرا خلیفہ ہو تو اس کو قتل کر دیا جائے گا. یہ حکم ہوتا ہے کہ خلیفہ ظاہر جو ہے وہ ایک ہوگا. لیکن باطنی خلافت کے اندر یہ شرط ہرگز نہیں ہے کہ بیک وقت ایک سے زائد خلیفہ ہو نہیں سکتے. تو جس وقت حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ خلیفہ باطنی مانیں گے، روحانی مانیں گے، تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی روحانی خلیفہ ماننے میں کسی قسم کا کوئی عارضہ لازم نہیں آئے گا. اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنے ہیں، دیکھیں یہ ہیں علماء اور یہ ہیں سادات. اللہ اکبر، کیا خوبصورت عقیدہ. اور جو عقیدہ مولا کائنات شیر خدا حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا ہے، وہی عقیدہ الحمدللہ قبلہ شاہ جی نے ہم تک پہنچایا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اقبال کو بلند فرمائے. قبلہ علامہ صاحب یہ ارشاد فرمائیے. دیکھیں سچی بات تو یہ کہ ہم مولا علی کی جو فضیلتیں ہیں، جو آپ کی شان ہیں، عظمتیں ہیں، اہل سنت تو سب سے زیادہ ان کے ماننے والے ہیں. ہم تو یہ کہتے ہیں وہی شان اتنی زیادہ ہیں کہ ان کو بھی بیان کرتے جائیں تو اس کا بھی حق ادا نہیں ہو سکتا. چہ جائے کہ کوئی غلو کر جائے، کوئی ان کی شان میں تنقیص کرے. تو حضرت سوال میرا یہ تھا کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت سے متعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی احادیث ارشاد فرمائی ہیں جو یقیناً شیر خدا رضی اللہ عنہ کا اعزاز ہے. خاص طور پر یہ حدیث مبارکہ کہ تم میرے لیے ایسے ہی ہو جیسے موسیٰ علیہ السلام کے نزدیک ہارون علیہ السلام کا مقام تھا، مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں. اور یہ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس کا میں مولا ہوں علی بھی اس کے مولا ہیں. کیا اس طرح کی روایات سے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت ثابت نہیں ہوتی؟ دیکھیے ابھی صاحب گزارش یہ ہے کہ ہم تو ایک عام جو مومن کامل ہے اس کی شان و عظمت کا ادراک ہر بندہ نہیں کر سکتا. ہمارے ہاں اصل میں یہ بہت زیادہ جہالت کا فروغ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ غیر محسوس طریقے سے مستشرقین اور غیر مسلموں کی پھیلائی ہوئی سازشیں اور جو جال ہیں اس میں لوگ لا علمی کے طور پہ بھی پھنستے ہوئے نظر آتے ہیں. دیکھنا یہ ہے کہ جب بھی کوئی کسی کی شان کو تولتا ہے تو ایک بنیادی سوال یہ ہے کہ وہ دونوں کے مقام اور عظمت کے وزن سے واقف ہے. اب واقف نہیں ہے تو کس بنیاد پر وہ ایسی باتیں کرتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ جو سب کو شانیں اور عظمتیں عطا فرماتا ہے، کیا فرمایا اس نے؟ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. یہ اللہ کے رسول ہیں
اور ہم نے بعضوں کو بعضوں پر فضیلت دی. تو مالک یہ بھی تو فرما سکتا ہے، وہ مالک ہے کہ ہم نے بعض رسولوں کو بعض رسولوں سے مقام میں نیچے رکھا، لیکن وہ تو فضلنا کی بات فرما رہا ہے. واہ. تو اس لیے طریقہ پاکوں کے ذکر میں ادب کا طریقہ کیا ہے کہ ان کی شان اور عظمت جو ہے اس کو بیان کیا جائے. جس طرح اب جو آپ کے سوال کی طرف آتے ہیں، جس طرح قرآنی آیات کا ایک پس منظر ہوتا ہے، اس کا شان نزول ہوتا ہے، اسی طریقہ کے ساتھ بہت سے فرامین اور ارشادات ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا بھی شان نزول ہوتا ہے. صحیح. یعنی وہ کس موقع پر بات ارشاد فرمائی گئی ہے. اب یہ جو پہلی حدیث ہے، تم اس پہ راضی نہیں ہو کہ تم میرے لیے ویسے ہی ہو جیسے حضرت موسیٰ کے لیے حضرت ہارون تھے علیہ السلام. تو یہ کب ہے؟ غزوہ تبوک کی روانگی، لمبا سفر ہے، کسی کو اجازت نہیں تھی سوائے بیماروں کے، پاک بیبیوں کے، اور بچوں کے اور بوڑھوں کے، سب چلو، اور تبوک پہ روانگی ہے. اور مولا کائنات شیر خدا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے فرمایا جا رہا ہے کہ ہم تمہیں یہاں اپنا نائب مقرر کرتے ہیں. تو حیدر قرار تو بارگاہ میں آئے ہیں کہ آپ میرے جیسے بہادر کو بچوں اور بوڑھوں میں چھوڑ کر جا رہے ہیں. علی تو پھر میدان میں سجتا ہے کہ ذوالفقار حیدری لہرائے اور ضرب حیدری کا لطف غیر بھی اٹھائیں کہ ضرب حیدر کا رزلٹ اور نتیجہ کیا ہوتا ہے. یہاں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا. اب دیکھیں نا، مولا مرتضی اپنا اضطراب پیش کر رہے ہیں. کیا بات ہے کہ حضور میں ساتھ سجتا ہوں کہ وہاں جاؤں. تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں پیارے تو اس پہ راضی نہیں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب طور پہ تشریف لے گئے تو وہ پیچھے لوگوں کی رہنمائی اور دیکھ بھال کے لیے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو مقرر کر گئے. اور ہم تبوک پہ جاتے ہوئے علی تمہیں چھوڑ کے بھائی جو ہو، تم دنیا میں بھی بھائی ہو، آخرت میں بھی بھائی ہو، لیکن علی میرے بعد نبی کوئی نہیں. واہ 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 واہ. اب آپ دیکھیں نا، میرے بعد نبی کوئی نہیں، اس سے ایک تو عقیدہ ختم نبوت کی وضاحت ہوتی ہے کہ جب مولا علی کے جن کی زیارت عبادت، جن کا ذکر عبادت، واہ واہ واہ. اور جن سے محبت ایمان کی دلیل، سبحان اور معاذ اللہ جن سے جو بغض ہے وہ منافق کرتا ہے، مومن ان سے بغض نہیں رکھ سکتا. بالکل ایسا ہی. تو ایسی شان والا نبی نہیں ہے، کیونکہ حضور آخری نبی ہیں. بے شک. تو کسی چمار کی کیا اوقات ہے کہ وہ اٹھ کر نبوت کے دعوے کرے کہ ہم نبی ہوتے ہیں. تو ہم اتنے کچے عقیدے کے لوگ تو نہیں ہیں، اس عقیدے کے پہرے دار ہیں. شانوں والے اتنی اتنی ہستیاں ہیں، لیکن ان کی شانیں مانتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ ان کو ہم نبی قرار دیں. تو یہ ایک وہ موقع ہے. اچھا اب آپ یہاں سے دیکھیں، اس سے بعض لوگ، آپ تو فضلیت کی بات کرتے ہیں نا، بعض لوگ اس کو خلافت کے زمرے میں بھی بیان کرتے ہیں کہ دیکھو حضور نے خلیفہ مقرر کر دیا. تو بھائی اس کو سیدھی اینک لگا کے دیکھیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہ بھائی ہیں حضرت ہارون علیہ السلام، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تو پہلے ان کا وصال ہو گیا حضرت ہارون علیہ السلام کا. تو اگر اسی تناظر میں لانا ہے تو وہ تو پہلے پردہ فرما گئے تھے، تو اس جانب تو اشارہ نہیں ہے. دوسری چیز یہ کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا. جی ٹھیک ہے. اس کا جو وہ جیسے میں نے شان نزول اور پس منظر کہا ہے اس کو دیکھنا چاہیے. ہم مولا کے سارے جو معنی ہیں، مددگار کا ہو، محبوب کا ہو، الحمدللہ ہمارے مولا کائنات ہمارے مولا ہیں اور ہمارے سروں کے تاج ہیں. واہ واہ واہ. اب آپ چونکہ ذکر حیدر قرار ہے تو مولا مرتضیٰ سے کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں. ہم جو کسی اور عالم سے پوچھیں تو یہ اتنا تگڑا عالم ہے کہ سرکار علیہ السلام نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. اور یہ جو بات بیان فرما رہے ہیں اس کو امام بخاری نے نقل کیا اپنی صحیح میں، اور اس کو روایت کون کرتے ہیں؟ خود مولا مرتضیٰ کے شہزادے جن کا نام نامی اس میں گرامی محمد ہے، اور دنیا انہیں ابن الانفیاء کے نام سے جانتی ہے. یہ مولا کائنات کے صاحبزادے اور غیر فاطمی ہیں. وہ اس کو روایت کرتے ہیں کہ میں نے مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی جناب میں عرض کیا کہ نبی کریم رؤوف رحیم علیہ السلام کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ یہ کوئی مشاعرہ تو نہیں ہو رہا تھا کہ جہاں کوئی شعر و شاعری ہونی ہے، یہ کوئی آپس کے اندر جملوں کی تکرار تو نہیں تھی کہ کون بزلہ سنجی میں کسی سے سبقت لے جاتا ہے. صاحبزادہ اپنے والد ماجد سے پوچھ رہا ہے، صحیح، بیٹا اپنے باپ سے پوچھ رہا ہے. اور یہی ان سچوں کی شان ہے. یہ تنہائی میں ہوں تو تب بھی سچ، اور یہ بزموں میں ہوں تو تب بھی سچ. واہ واہ. ہمارے ہاں تو سازشیں ہیں نا جی کہ شانوں کو چھپانا اور ورغلانا اور کیا کیا مانے کہ کیا کیا بدل کے رکھ دینے. تو صاحبزادے نے پوچھا، کسی غیر نے نہیں پوچھا. مولا مرتضیٰ کے جگر پارے نے پوچھا کہ حضور فرمائیں نبی کریم علیہ السلام کے بعد
افضل کون ہے. صحیح. تو مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے کیا فرمایا؟ ابو بکر سبحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے جواب سن لیا. تو یہ تو نہیں کہا حضرت محمد بن علی یعنی ابن الانفیاء نے کہ وہ کیسے افضل ہو گئے. یہ آج جتنے سوال ہیں ان سے بہتر سوال تو وہ جانتے ہیں نا، بے شک. ہر چیز کو آنکھوں سے دیکھا ہے. واہ واہ واہ. اچھا اگلا سوال اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اس عقیدے سے مطمئن ہے. سبحان کہتے ہیں اللہ. حضور پھر کون افضل ہے؟ واہ واہ واہ. یہ مولا مرتضیٰ سے عرض کی. کیا تو بات. مولا کائنات کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے فرمایا پھر ان کے بعد عمر پاک ہیں. اب تیسری جملہ کاش کہ کوئی سمجھے تو ہر شے تو لکھی ہوئی ہے، کوئی آنکھیں بند کرے تو اس کی مرضی ہے. حضرت محمد بن علی یعنی ابن الانفیاء فرماتے ہیں مجھے پتا تھا، اب میں نے پوچھا تو انہوں نے حضرت عثمان کا نام لینا ہے، تو اس لیے میں نے پوچھا نہیں، میں نے خود ہی کہہ دیا اس کے بعد تو آپ افضل ہیں نا. تو میں صدقے ذات حیدر پر کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں تو ایک عام سا آدمی ہوں. یہ ان کی عاجزی کی بات ہے کہ میں ایک عام سا آدمی ہوں. لہٰذا محب کو چاہیے کہ محبوب کی دی ہوئی راہ سے تجاوز نہ کرے. واہ واہ. تجاوز کرے گا تو وہ محب کوئی نہیں ہے، وہ صرف دعوے کر رہا ہے. شانیں جن کو رب نے دی ہیں ان کو تسلیم کرنا چاہیے. سبحان اللہ. قبلہ سید صاحب شاہ جی یہ فرمائیے گا کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ مسئلہ افضلیت ہرگز باب فضائل سے نہیں بلکہ باب عقائد سے ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسئلہ کو جو ارشاد فرمایا، ضروری تو یہ ہے یہ جان لیا جائے کہ اس کی ضرورت کیوں پیش آئی ہے کہنے کی. جی. وجہ یہ ہے اصلاً کہ جو لوگ اس مسئلے کی بنیاد کو نہیں سمجھتے وہ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے افضل ہونے کا جو استدلال کرتے ہیں وہ آپ کے فضائل سے استدلال کرتے ہیں. حالانکہ اس مسئلے کی بنیاد اور اس کا اثبات جو ہے وہ فضائل کے ساتھ ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے کہ افضل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ عند اللہ سب سے زیادہ ثواب کس کا ہے. ایک جملہ میں آپ کے سامنے اس بارے میں عرض کروں کہ یاد رکھیے گا کبھی بھی اس عقیدے کو یہ نہیں لینا کہ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شانوں کے خلاف ہے. اس لیے کہ بڑی بنیادی بات یہ ہے، ایک ہے مسئلہ افضلیت، ایک ہے مولا کائنات کے فضائل. افضلیت مطلقہ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل کے خلاف نہیں ہے. واہ واہ. اور مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل بہت زیادہ ہونا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ افضل الاطلاق ہیں. یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں. اس لیے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ یہ مسئلہ باب فضائل سے نہیں ہے، لہذا فضائل کے ذریعہ سے اس کا اثبات بھی نہیں ہو سکتا. بہت اچھے. چونکہ یہ مسئلہ ہے عند اللہ ثواب کس کا زیادہ، تو وہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود ارشاد فرمائے گا یا حضور پر نور سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے. اب ہم نے مولا کائنات کے جتنے ارشادات ذکر کیے ہیں یا دیگر اصحاب کے، وہ سارے کے سارے قرآن حدیث سے نتیجہ نکالنے کے بعد جو ان کو سمجھ آیا ہے وہ اس لیے ہم نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول کے ارشاد کے مطابق افضل علی الاطلاق حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سبحان اللہ. حضرت میں چاہ رہا ہوں کہ کچھ سوالات بھی جو ہمارے ناظرین پوچھ رہے ہیں ان کا بھی ذرا شوق برقرار رہے گا تو ایک دو سوال شامل کر لیتے ہیں. جی. ہمارے ائمہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین فرماتے ہیں کہ نبی کے لیے بالاستقلال جب بھی درود و سلام یعنی صلی اللہ علیہ وسلم یا علیہ الصلاۃ والسلام کہا جائے تو یہ انبیاء کرام علیہم السلام کے لیے کہا جائے، اور غیر نبی کے لیے جب یہ لفظ کہنا ہو تو پہلے انبیاء کرام علیہم السلام کا ذکر کر کے تو بالتبع یعنی ان کے تتبع میں پھر ان کا تذکرہ لایا جائے جو نبی نہیں ہے. مثال کے طور پہ ہم یوں کہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، تو کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں مثال کے طور پہ ان کا معنی تو ٹھیک ہوتا ہے لیکن اختصاص کسی ذات کے ساتھ ہو جاتا ہے، اس لیے ہمیں اس کا استعمال اسی ذات کے ساتھ رکھنا چاہیے. مثال کے طور پہ ہم یہ کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی عز و جل. اب حضور پر نور سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم عز بھی ہیں جل بھی ہیں یعنی عزت والے بھی ہیں جلالت والے بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود اگر ہم کہیں محمد عز و جل تو معنی غلط نکلے گا، سمجھ نہ آئے گا، باوجود اس کے کہ معنوی اعتبار سے ٹھیک ہے لیکن چونکہ اختصاص اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہو چکا لہذا سرکار کے ساتھ نہیں بولا جائے گا. تو ایسے ہی صلی اللہ علیہ وسلم جب کہا جاتا ہے تو یہ اختصاص انبیاء کے ساتھ ہے، لہذا غیر نبی کے ساتھ جب بھی بولا جائے تو اس صورت میں سلام بھی ہو صلات بھی ہو تو یہ انبیاء کرام علیہم السلام کے تتبع میں اور ان کی پیروی میں آنا چاہیے. سبحان اللہ. جی. ویسے دو چیزیں ہیں، ایک تو ہے ایسے موقع پر عزیمت اختیار کرنا یعنی سخت روی، جان جاتی ہے تو جائے لیکن کلمہ شریف سے انحراف بالکل جو ہے وہ لمحہ برابر بھی اس کے نامہ اعمال میں نہ آئے، یہ اعلیٰ بات ہے، اس کا ثواب اور اجر بھی زیادہ ہے.
لیکن اگر سمجھتا ہے کہ جان جائے گی تو ایسی صورت میں قرآن عزیز رخصت دیتا ہے کہ دل کے اندر اطمینان رکھے، تصدیق قلبی رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا کو وحدہ لا شریک مانے، سرکار کی رسالت کا اقرار کرے، آخری نبی ہونے کا اقرار کرے دل سے۔ اگر زبان سے جان بچانے کے لیے وقتی طور پر ایسا جملہ کہتا ہے تو کافر نہیں ہوگا۔ ساتھ یہ بھی ارشاد فرما دیں ضمناً کہ ایسا کوئی قانون پاس کیا جا رہا ہے جو عقیدہ ختم نبوت سے بالکل ہی برعکس ہے اس کے، تو ایسے پر سائن کرنا اور بندہ کہے نہیں دل میں نے مکمل تسلی رکھی تھی اور میں نے ظاہری طور پر جو نا اس غلط قانون پر جو غلط پاس ہو رہا ہے یعنی کہ عقیدہ ختم نبوت کے خلاف ہے، اس پر میں نے ویسے ہی بس سائن کر دیے، تو اس پر کیا حکم آئے گا؟ یہ آیہ مبارکہ اور جو جملہ ہم نے جواب دیا یہ اس کے بارے میں جو ہے وہ دلیل نہیں بنے گی۔ ٹھیک ہے، یعنی یہ اگر ایسی صورت میں کہے کہ میں نے دل کے اندر سرکار کو آخری نبی مانا ہے، صرف ہاتھ سے دستخط کرتا ہوں، قیامت کے دن یہ مجرموں کی صف سے ہی اٹھایا جائے گا، اس لیے کہ اس کی یہاں تو جان کا خطرہ بھی نہیں تھا، خطرہ ہی نہیں تھا جان کا، عذر بھی کوئی نہیں تھا۔ تو ایسی صورت میں اگر اس کا مثال کے طور پر یہ صرف اب جان بچانے کے لیے یا عزت بچانے کے لیے یہ عذر کر رہا ہے تو کر رہا ہے، حقیقتاً ایسی صورت میں اس کو یہ کام کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر کرے گا ختم نبوت کے خلاف کسی کام کا تو ایسی صورت میں یہ بندہ خود مسلمان نہیں رہے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر۔ کچھ لوگ ویزا پانے کے لیے بھی بعض اوقات نا اس طرح کے ڈاکیومنٹس پہ سائن کر دیتے ہیں، نعوذ باللہ۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں شعور عطا فرمائے، اس طرح کی کسی بھی قسم کی غلطی سے اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہماری نسلوں کو محفوظ فرمائے۔ ایک اور سوال لے لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ ہم اجازت چاہیں گے آپ سے۔ جی علامہ حامد سرفراز صاحب۔ یہ پل سے تو ظاہری بات ہے کہ سیدھی بات آ گئی کہ پل ہے جسے جسر عربی زبان میں کہتے ہیں، تو یہ راستے میں ہے، صراط یہ راستے کے اندر ہے، بہت طویل ہے، احادیث میں روایات میں اس کی تفصیل بیان ہوئی ہے، بال سے باریک ہے، تلوار سے تیز ہے۔ اس میں سے گزرنے والوں کی مختلف کیفیات ہیں۔ مومنین جو ہیں وہ ایسا بھی ہوگا کہ جس طرح بجلی کی کوند ہوتی ہے ایسے گزر جائیں گے۔ اس کے دائیں بائیں آنکڑے لگے ہوئے ہیں جو بندوں کو، گناہ گاروں کو یا کفار کو پکڑ پکڑ کر کاٹ کر دوزخ کے اندر گرائیں گے۔ یہ بھی روایات میں کہ جبریل امین علیہ السلام اس امت کے لیے اپنا پل پر بچھانے کو تیار ہیں، اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ علیہ یوں فریادی ہیں کہ پل سے اتارو کہ راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ناظرین کرام، یہاں ہم شکریہ ادا کرتے ہیں آپ کا بھی اور ساتھ ہمارے معزز علماء کرام کا بھی کہ بہت کمال آپ نے گفتگو فرمائی اور آپ نے جس محبت سے سنا، اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عقیدہ اسلام یعنی عقیدہ اہل سنت پر قائم و دائم رکھے، اسی پر عافیت والی زندگی اور اسی پر عافیت والی شہادت والی موت عطا فرمائے۔ اور ہمارے ثنا خانوں کا بھی دل سے شکریہ۔ انشاءاللہ ابھی ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، مگر افطار میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ کل تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔